ساری کائنات اور کائنات کی تخلیق 4 شعوروں یا 1 شعور اور 3 لاشعوروں پر قائم ہے۔ ہم جب اوپر سے نیچے کی طرف کائنات کی تخلیق کا تذکرہ کرتے ہیں تو 4تھے لاشعور کو شعور اول قرار دیتے ہیں۔ اب ہم یوں کہیں گے کہ شعور اول یعنی تیسرا لاشعور قرآن پاک کی زبان میں اسماء الہیہ یا صفات الہیہ ہے۔ اسماء الہیہ جب اپنے آپ کو یعنی اللہ کی صفت جب خود کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر حرکت پیدا ہو جاتی ہے، جو حرکت اللہ کے حکم کے ذریعے صفات میں پیدا ہوتی ہے۔ یعنی اسماء الہیہ جب اظہار کی طرف میلان کرتے ہیں تو ان کے اندر احکام کا رنگ غالب ہو جاتا ہے۔ یہ احکام کا رنگ غالب ہونا تصوف میں بداعت ہے۔ جب بداعت اول شعور سے دوم شعور میں منتقل ہوتی ہے تو امر الہیہ کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہی امر الہیہ روح ہے۔ روح جب حرکت کے دباؤ کے تحت ایک اور شرط پوری کرتی ہے تو رویا کی سطح میں داخل ہو جاتی ہے اور بداعت کی آخری کوشش کا نتیجہ فرد کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس بات کو عام فہم زبان میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ کی صفات پر قائم ہے۔ صفات جب اللہ کے احکامات کے ذریعے مظہر بنتی ہیں تو یہ صفات کے اندر دراصل ایک نزولی حیثیت قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ ان صفات میں جب حرکت پیدا ہوتی ہے تو یہ حرکت ان کے ذریعہ پیدا ہوتی ہے، ان امر الہیہ ہے۔ یہ سلسلہ ازل سے قائم ہے اور ابد تک جاری رہے گا۔ صفات کے اندر جب حرکت پیدا ہوتی ہے تو خد و خال اور شکل و صورتیں رونما ہوتی ہیں۔ یہ خد و خال شکل و صورتیں 3 مراحل سے گزر کر مادی خد و خال اور شکل و صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ کائنات کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ نے جس طرح کائنات کو بنایا، کائنات بحیثیت مجموعی ایک جگہ پر قائم ہے۔ کائنات بحیثیت مجموعی اس طرح موجود ہے کہ کائنات میں موجود اشیاء ایک دوسرے کے ساتھ پیوست اور ایک دوسرے سے گڑبڑ ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کا ہر ذرہ موجود بھی ہے اور ہر ذرہ دوسرے ذرے میں پیوست بھی ہے۔ جب ہم کائنات کی اس اجتماعی حیثیت کو دیکھتے ہیں یا شعور یہاں مشاہدہ کرتی ہے تو یہ نظر آتا ہے کہ ایک مشکل شکل و صورت ہے۔ مثلا کبوتر ہے، جب کبوتر کو دیکھتے ہیں اس کبوتر کے اندر ساری کائنات نظر آتی ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کبوتر کے اندر انسان ہے، انسان کے اندر بکری ہے، بکری کے اندر شیر ہے، شیر کے اندر نباتات سے متعلق نوع ہیں اور بے شمار ذرات ہیں، اور ان ذرات کے اندر تمام فلکی فرشتے وغیرہ ہیں۔ کائنات کی اس ہستی کو بداعت کہا جاتا ہے اور اسی حیثیت کو عالم ارواح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پھر کائنات یہ عالم ارواح اجتماعی حیثیت سے نزول کرتی ہے اور ہر نزولی نوعی شکل میں پوری کائنات کو الگ الگ اور ہر نزول نوعی شکل میں پوری کائنات کو الگ الگ کر دیتا ہے۔ پھر نوعی تحریکات مزید نزول کرتی ہے۔ نوعی تحریکات کا نزول ہمیں فرد سے متعارف کراتا ہے۔ کائنات ایک عالم یہ ہے کہ ساری کائنات دو اعتبار سے ایک جگہ قائم ہے۔ ہر نوع دوسری نوع کے اندر نظر آتا ہے۔ حرکت کا دوسرا مقام یہ ہے کہ کائنات کی اجتماعی حیثیت نوعی اجتماعی حیثیت میں نزول کرتی ہے، یعنی ہر نوع الگ الگ ہو جاتی ہے، ہر نوع کا الگ ایک پیٹرن ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ تیسری صورت میں تیسرے نزول میں ہر نوع نزول کر کے انفرادی حیثیت میں خد و خال کے ساتھ مادی اجسام کے ساتھ ظاہر ہو جاتی ہے۔ انہیں مادی اجسام کو موالید ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ موالید ثلاثہ نباتات، جماعتات اور حیوانات کو کہتے ہیں۔ یہ بات آپ سب حضرات کو اچھی طرح ذہن نشین کرا دی گئی ہے کہ ساری کائنات دراصل ایک علم ہے۔ علم اگر نہیں ہے تو کائنات نہیں ہے۔ علم کی لسان اللہ کی صفات یا اسماء الہیہ ہیں۔ ہم جب علمی نقطۂ نظر سے غور کرتے ہیں اور ان تحریکات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جن تحریکات پر کائنات قائم ہے تو یہ کہنے پر مجبور ہے کہ فرد بداعت کی محدود ترین شکل ہے۔ علمی اعتبار سے جب کوئی فرد بداعت کو سمجھنا چاہے اور بداعت کے نقوش کو، بداعت کی تحریکات کو وسعت دینا چاہے تو فرد کی یہ کوشش صعود کہلاتی ہے۔ قانون ہر صعودی حرکت نزولی حرکت کے خلاف واقع ہوتی ہے۔
بدعات شعور چہاروں میں یہ شعور کہلاتی ہے. قانون ہر صوتی حرکت نزولی حرکت کے خلاف واقع ہوتی ہے. بدعات شعور چہاروں میں یہ شعور چہاروں نزول کر کے جب شعور سوئم میں داخل ہوتا ہے تو کائنات نوئی حصوں میں جانے پہچان جاتی ہے. یعنی فرد کا ذہن نوئی شعور کا احاطہ کر لیتا ہے. جس طرح فرد کا ذہن نوئی شعور کا احاطہ کر لیتا ہے اسی طرح اگر فرد کا ذہن شعور اول سے لاشعور اور دوسرے لاشعور میں داخل ہونا چاہے تو اس کا ذہن تمام انواع کے شعور یعنی کائنات کی سطح پر قدم رکھ دیتا ہے. اول شعور نور مفرد، دوم شعور نور مرکب ہے. اول شعور سے مراد تیسرا لاشعور اور دوم شعور سے مراد دوسرا لاشعور ہے. اول شعور نور مفرد اور دوم شعور نور مرکب ہے. یہ نور کی دو قسمیں ہیں. تیسرا شعور یعنی پہلا لاشعور نسمہ مفرد ہے اور چارم شعور یعنی نسمہ مرکب ہے. نسمہ مرکب کی بھی دو قسمیں ہیں. کائنات کا جب تجزیہ کیا جاتا ہے کائنات کی چار مکانیتوں میں پہلے دو مکانیت نور کی ساخت ہے اور بعد کی دو مکانیتیں نسمے کی ساخت ہے. اللہ کے قانون کے مطابق ہر مکانیت کی دو سطح ہیں. نور مفرد کی دونوں سطح سے الگ الگ دو شعائیں نکلتی ہیں اور صفاتی تقاضے کے تحت جس نقطے پر مجتمع ہو کر مظاہرہ کرتی ہیں وہ نور مفرد کی تخلیق ہے. اس تخلیق کو ملائے اعلیٰ کہا جاتا ہے. نور مرکب کی دو سطحوں سے بھی الگ الگ دو شعائیں نکلتی ہیں اور صفاتی تقاضے کے تحت جس نقطے پر مجتمع ہو کر مظاہرہ کرتی ہیں وہ نور مرکب کی ایک تخلیق ہے. اس تخلیق کو ملائکہ کہتے ہیں. نسمہ مفرد کی دو سطحوں سے بھی الگ الگ دو شعائیں نکلتی ہیں اور صفاتی تقاضے کے تحت جس نقطے پر مجتمع ہو کر مظاہرہ کرتے ہیں وہ نسمہ مفرد کی تخلیق ہے. اس تخلیق کا نام جنات ہے. نسمہ مرکب کی دو سطحوں سے بھی الگ الگ دو شعائیں نکلتی ہیں اور صفاتی تقاضے کے تحت جس نقطے پر مجتمع ہو کر مظاہرہ کرتی ہیں وہ نسمہ مرکب کی تخلیق ہے. اس تخلیق کا نام عنصری مخلوق ہے. اسی مخلوق کا ایک جز ہمارا کرۂ ارضی بھی ہے. اس بات کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے نور مفرد کی تخلیق ملائے اعلیٰ ہے، نور مرکب کی تخلیق ملائکہ ہے، نسمہ مفرد کی تخلیق جنات ہے اور نسمہ مرکب کی تخلیق عنصری مخلوق یا ہمارا کرۂ ارضی ہے.